بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل فرمائے، اور خداوند متعال ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن ایک فیملی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کی تھی۔ جو کل چیزیں بتائی تھیں وہ یہ کہ فیملی تشکیل پانے کے بعد جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہی کہ ڈیوٹیز اور رائٹس کے حقوق اور فرائض، کہ اگر ایک کا حق ہے تو دوسرے کا فرض ہے، وہ کیا کیا ہے۔ میں نے اجمالی طور پر اشارہ کیا تھا، ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز کو بیان نہیں کر سکتے، نہ وقت ہوتا ہے، اور پہلے بہت سی چیزیں جو بیان ہو چکی ہیں، کوشش یہی ہے کہ اس مجمع کے مطابق وہ چیزیں بیان کی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو یوٹیوب پر یا دوسری جگہ پر سن رہے ہوں تو ان کو ہو کہ بہت سی چیزیں مس ہیں، لیکن کیونکہ بہت سی چیزیں بتا دی گئی ہیں مختلف مواقع پر، تو اسی لیے اس کو رپیٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو دیکھیے، جب فیملی تشکیل پاتی ہے تو تشکیل کے بعد پہلا سوال، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ پریپیئر ہونا چاہیے کہ فرض اور حقوق کیا ہیں، وہ کل بیان ہو گئے۔ اب اگلی چیز جس سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کی خدمت میں بھی وہ عرض کیا تھا وہ نقطہ کہ جب انٹروڈکشن کروا رہے تھے، کہ ایک فیملی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہیلدی فیملی کون سی ہے، صحت مند فیملی، ٹھیک، صحت مند فیملی، یا فارسی میں کہتے ہیں سالم فیملی، ایسی فیملی جو صحت مند ہو، ہیلدی ہو، تو سب کے ذہن میں جب بھی ہیلتھ کا لفظ آتا ہے یا ہیلدی کا لفظ آتا ہے تو سب کے ذہن میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر صحت مند ہونا۔ وہ WHO کی بھی اگر ڈیفینیشن دیکھیں ہیلتھ کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فقط ہیلتھ سے مربوط نہیں ہے۔ ہیلتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ اور بھی چیزیں شامل کرتے ہیں کہ فزیکلی بھی، مینٹلی بھی اور سوشلی بھی آپ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کو صحت مند نہیں کہا جا سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یا بندی یا لڑکا یا جوان جو بھی ہو فزیکلی ٹھیک ہو، لیکن اس کو صحت مند نہ کہا جائے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو بیچارہ، یا سوشلی ڈسٹرب ہو، ٹھیک ہے، یا مینٹلی ڈسٹرب ہو سارا۔ تو صحت جو ہے فقط جسم سے متعلق نہیں ہے۔ اسی چیز کو قرآن نے بھی یہی کہا ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ دیکھیے گا کہ فزیکل بھی، اسپرچول بھی، سائیکلوجیکل بھی، سوشل بھی، اکنومیکل بھی، ان ساری چیزوں کو ملا کے ایک انسان صحت مند بنے گا۔ ہو سکتا ہے جسمانی طور پر صحت مند ہو، اسپرچولی ضعیف ہو، روحانی طور پر وہ صحیح نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، مشکلات کا شکار ہے، اس کو صحت مند قرآن نے بھی نہیں کہا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور اسی طرح سائیکلوجیکل طور پر بھی، سوشلی بھی، ہو سکتا ہے ایک کے پاس پیسہ ہو، جسم ہے، صحت اس کی ہے ٹھیک، نمازیں بھی پوری پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اپنے ریلیٹیوز جو ہیں، قریبی رشتہ دار اس سے ناراض ہیں، لڑائیاں ہیں، سارا کچھ، تو شریعت کہتی ہے یہ بندہ صحت مند نہیں ہے، یہ بیمار ہے، مریض ہے، یہ اس کا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اب جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن نے ایک ڈیفینیشن بتائی ہے، کہ لکھا ہے میں نے ادھر کہ قرآن نے جو انسان کو تقسیم کیا ہے صحت کے اعتبار سے، اور صحت جو ہے وہ عقیدے کی صحت ہے، قرآن نے کہا ہے، اب آپ لوگوں کو فوری ذہن میں آ جائے گا کہ وہ انسان صحت مند ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو، جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں اس پر ایمان رکھتا ہو، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے۔ مین کرائٹیریا جو
جو کیٹیگرائز کیا ہے انسان کو عقیدے کی بیس پر کیا ہے۔ عقیدہ اگر مانے گا تو وہ مومن ہے، عقیدہ اگر نہیں مانے گا تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور اگر 50-50 ہوا ادھر بھی ادھر بھی تو کہا وہ منافق ہے۔ باہر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے۔ انسان کو قرآن نے یوں ڈیوائیڈ کیا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ کس بیس پر ڈیوائیڈ کیا ہے؟ بولیے، آیا سائیکلوجیکل ہیلتھ بیس پر، فزیکل پر، اسپرچول پر، کس پر؟ ساری چیزیں ہیں، لیکن بیس جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کی بیس پر کہ جو ہمارے عقیدے کو فالو کرے گا وہ مومن ہے، پوری صورت آئی ہے سورہ مومنون۔ جو ہمارے عقیدے کو فالو نہیں کرے گا، اس پر عقیدہ نہیں رکھے گا، ایمان نہیں رکھے گا، وہ کافر ہے، پوری صورت ہے۔ کون سی؟ کافرون۔ جو اوپر سے اور اندر سے اور ہوگا وہ منافق ہے، پوری صورت کون سی ہے؟ منافقون۔ بس یہ بات آپ نے پہلے یاد رکھنی ہے کہ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ صحت مند کون ہے، صحت جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، سوشلی بھی، کہ جو اس ڈیفینیشن پر پورا فٹ آئے۔ اب دیکھیے آگے، یہ اس عقیدے کے اعتبار سے ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے نا، فیملی کی 3 ذمہ داریاں بنتی ہیں، ڈیوٹیز بنتی ہیں۔ یہی میں نے جو بتایا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کی، یہ میں تینوں ادھر پکچر بھی لے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ بات۔ ہمیں جو شریعت نے بھی بتایا اور جو اسکالرز بھی بتاتے ہیں کہ فیملی کی 3 ڈیوٹیز ہیں۔ پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ہیومن نیچر کو پروٹیکٹ کرے، حفاظت کرے۔ یعنی کیا؟ اس بیس پر انسان ہوگا کہ صحت مند ہے یا مریض ہے۔ اگر فطرت سے ہم دور ہو چکے ہیں تو ہم بیمار ہیں، مریض ہیں ہم۔ اسی لیے کہا ہے کہ فیملی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو نیچر ہے، یہ ایک ایکسٹرنل نیچر ہے اور ایک انٹرنل نیچر ہے، دونوں کے ساتھ پروٹیکٹ انسان کرے اپنی فطرت کو۔ فطرت کی حفاظت کرنا فیملی کا کام ہے۔ اگر یہ فیملی نے حفاظت کر دی، بچوں کی بھی، عزیز و اقارب کی، رشتہ داروں کی، میاں بیوی کی، ایک دوسرے کی، تو یہ اس کا مطلب ہے وہ فیملی صحت مند ہے، ہیلدی فیملی ہے۔ فطرت کی حفاظت کرنی ہے، خراب نہیں کرنا فطرت کو۔ برائی بری لگے، اچھائی اچھی لگے دل سے، اس کا مطلب ہے آپ فطرت پر ہیں۔ پھر اگر تھوڑے بہت مسٹیک بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتے ہیں، اگر انسان فطرت پر رہے تو وہ کسی ٹائم واپس آ سکتا ہے، حتیٰ مسلمان نہ بھی ہو، اگر وہ فطرت پر ہے اس کے بہت چانس ہیں ہدایت کے۔ اگر مسلمان نہیں ہے لیکن فطرت پر باقی ہے، اس نے شراب نہیں پی، دارو نہیں پی، کچھ غلط کام نہیں کیا، کچھ انٹرسٹ ربا لوگوں کا حق نہیں کھایا، جو فطری چیزیں ہیں، اوریجنل پلانٹس والی غذا حلال کھاتا رہا ہے، خود کمائی کر کے کھایا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس کے ہدایت کے چانس سے زیادہ ہیں، یہ جلدی ہدایت پر آ جائے گا۔ دوسری چیز، فیملی کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ نفسیاتی صحت کا خیال رکھا جائے ممبرز کی، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تیسری چیز کہ وہ کلچر اور وہ ٹریڈیشن جو سوسائٹی کی ہیں، وہ بھی فیملی کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو بھی پروٹیکٹ کرے۔ مثلا اب دیکھیے، یہ بھی ایک کلچر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں دعا افتتاح ہوتی ہے، آپ لوگ سارے الحمدللہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہیں گے یوٹیوب پر ہی سن لیں گے، یا کچھ کی بعض کی مجبوری ہوتی ہے، وہ مشکل نہیں ہے، لیکن کلچر کیا ہے، ٹریڈیشن کیا ہے اس جماعت کی، کہ ہم نے آنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دعا افتتاح میں شریک ہونا ہے۔ ساروں کی وجہ سے شاید ہم بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں، شاید ہم بھی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں سمیٹ لیں، یہ نیت ہے نا، عقیدہ یہ دیکھیے۔ تو یہ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ چیزیں سوسائٹی کی کہ جو کلچر اور ٹریڈیشن ہو، جو قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہوں، اس کو بھی آپ پروٹیکٹ کریں۔ عزاداری ہے اور بہت سی اچھی چیزیں ہیں کہ اس میں نہیں جاتا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ایک میں نے نوٹ دیا ہے، اس کو دھیان سے سمجھیں گے، اور خاص طور پر جو ریلیجیس پیپل ہیں، جو دینی طبقہ ہے، ان میں ایک بڑی مشکل ہے۔ ابھی میں یہ جو چیزیں بتاؤں گا تو جو فیملی کا ہیڈ ہوگا وہ کرتا کیا ہے، معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جو رولز اور لاز جو سنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو فوری میں گھر میں سٹارٹ کروں، آرڈر کے ذریعے سے یا انسٹرکشن کے ذریعے سے، بچوں پر، بیوی پر، کہ کل سے یہ کر دو، انسٹرکشن دے دوں، آرڈر دے دوں۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز بھی سنیں اس کو سمجھیں، غور کریں، اس سے دیکھیں کہ کیسے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلیکیبل بنا سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ فوری طور پر انسٹرکشن نہ دینا شروع کر دیں ہم لوگ، فیملی کے جو ہیڈ ہے فوری طور پر آرڈر دینا نہ شروع کر دیں، جو باتیں ابھی سیکھیں گے۔
ٹھیک، یہ بہت بڑی مشکل ہے دینی طبقے میں کہ وہ فوری انسٹرکشن دینا شروع کر دیتا ہے، جو سنا ہے وہ فوری کوشش کرتا ہے بیوی کو سنائے، بچوں کو سنائے کہ یہ ہے وہ موقع مناسبت نہیں دیکھتا کہ کس موقع پر کون سی بات اثر کرے گی. ٹھیک، فوری سنا، فوری کوشش کی کہ فوری آگے لگاؤ، نہیں، صبر کرو، ٹھہرو تھوڑا سا. اب یہی چیز جو آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے کہ انسان جو ہے وہ فقط ایک ڈائمنشن کی وجہ سے صحت مند نہیں ہوتا، بہت سی اس میں شامل ہیں. اس پر بات ہو چکی ہے، میں فقط آپ کو یاد کروا رہا ہوں. پچھلے ماہ مبارک رمضان میں یہ باتیں ہم نے تربیت میں ڈسکس کی تھیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے، اور یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. دیکھیے قرآن نے بھی کہا ہے فزیکلی ہیلدی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ انسان بیمار ہو. اس میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ بہت کل بھی اشارہ ہوا کہ فوڈ، قرآن نے ہمیشہ کھانے پینے میں کہا ہے کہ حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، حلالاً طیبہ. طیب کیا ہے؟ غذا کہ جو ہماری فطرت کے مطابق ہو. کل بھی اشارہ کیا تھا جو پلانٹ سے اگی ہوئی چیز ہے وہ کھاؤ، جو پلانٹ میں بنی ہوئی چیز ہے کم سے کم کھاؤ. صحیح، وہ پروسیسڈ فوڈ، یہ ان سے انسان بچے. یہ بھی شریعت نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا کہ وٹ ٹو ایٹ، وین ٹو ایٹ، ہاؤ مچ ٹو ایٹ، ہاؤ ٹو ایٹ، کہ کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے. یہ ساری سنت میں بھری پڑی ہیں چیزیں، اور قرآن میں بھی آیات مختلف اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہی ہے کہ وہ فزیکل ایکسرسائز ہے اور میڈیکیشن، نو ریگولر میڈیکیشن. جنہوں نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے کہ ہر روز 10-15 دوا کھا کے ہی سوتے ہیں، ان کی ایک علیحدہ بات ہے کہ ان لوگوں کی عادت ہے. لیکن نئی نسل، یہ ینگ جنریشن جو ہے، عورتیں مرد، یہ پوری کوشش کرے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. وہ انسان ہیلدی نہیں ہو سکتا، بات بھی نہیں سمجھ سکتا کہ جو ایڈکشن ہو گئی، اس کو عادت پڑ گئی ہے، نشہ ہو گیا دوا کا. دوا کو بچوں کو بھی جلدی جلدی نہ دیا کریں، تھوڑا سا صبر کریں، عادت ڈالیں تھوڑی سی. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں روایت اور آیات نے بتایا کہ فزیکلی ہیلتھ کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور ضرور منیمم واک ضروری ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں ہیلتھ میں بہت زیادہ کاؤنٹ ہوگی. اگلی چیز آپ کو ایک چیز سن کے حیرانی ہوگی، یہ چیزیں میں نے ڈسکس پہلے نہیں کی ہیں، فقط اشارہ بھی کر رہا ہوں نام کے اعتبار سے. یہ آپ ساری چیزیں اس کو بھی نوٹ کیجئے. شریعت نے کہا ہے کہ عقیدے کی بیس پر اگر انسان کو تقسیم کیا گیا ہے تو یہ بات اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی جو روحانی صحت ہے اس میں یہ سارے فیکٹرز کاؤنٹ ہوں گے، اسپرچول ہیلتھ میں کاؤنٹ ہوں گے. کیا چیز کاؤنٹ ہوگی؟ تب انسان صحیح بنے گا کہ وہ صحت مند ہے. کہ کس شہر میں رہتا ہے یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. یہ بہت، اب نجف میں رہتا ہے، کم میں رہتا ہے، سعودی میں رہتا ہے، شہر بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ہمسائے میں کون ہے، کس محلے میں رہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں، قرآن نے بھی اور اہل بیت نے بھی بتائی ہیں. یہ کیونکہ انسان کی صحت پر اس کا اثر ہے بہت زیادہ. اور ہمارا گھر جو ہے اس کے بارے میں شریعت نے بتایا کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کا اثر ہے. وہ اس میں ہوا کتنی آ رہی ہے، سورج کی روشنی کتنی ہے، اپارٹمنٹ والی لائف ہے، دوسری لائف ہے، کیا ہے. یہ سب چیزیں انسان کی نہ فقط فزیکل بلکہ اسپرچول ہیلتھ میں یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. یہ عقیدہ بنانے میں کاؤنٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں. صحیح. اور حتیٰ یہ بھی کہ آپ کے گھر میں کچھ رومز اگر زیادہ ہیں، 3-4-5 روم ہیں، اور آپ نے ایک روم عبادت کے لیے بنایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، مستحبات انجام دیتے ہیں، تو شریعت کہتی بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو ہے وہ اسپرچولی ہیلدی بندے کی علامت ہے، سائن ہے یہ چیز. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر اپنی فیملی کے ساتھ کسی علیحدہ کسی جگہ پر رہتا ہے تو پیرنٹس اگر اسی شہر میں ہیں تو پیرنٹس سے بہت دور نہ رہے، خاص طور پر بوڑھے والدین سے زیادہ دور نہ رہے. یہ اسپرچولی اس پر بہت زیادہ یہ چیزیں کاؤنٹ ہوں گی اس کی ہیلتھ میں. اور اسی طرح مسجد کے نزدیک اور مسجد کے دور رہنا، اس میں بہت زیادہ اسپرچولی بھی اثر ہے اس کا. یہ ہمارا عقیدہ بنانے میں بہت سی چیزیں کاؤنٹ ہوں گی. اور ہمارا گھر سے فاصلہ کتنا ہے، مسجد کے قریب ہیں نہیں ہیں، کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. حتیٰ ہم جہاں کام کرتے ہیں اور جہاں ہم رہتے ہیں اس کا آپس میں ڈسٹنس کتنا ہے. شریعت کہتی ہے یہ اس بیس پر بھی بہت سی ہماری روحانی چیزیں اس بیس پر متوقف ہیں. اور ایک چیز کہ پرائیویسی لیول کتنا ہے فیملی میں.
یہ بھی بہت زیادہ اسپرچول ہیلتھ سے متعلق ہے، اور یہ ہمارے عقیدہ بنانے میں کہ بہت سی چیزیں جو فیملی میں ڈسکس ہوں گی، آیا ہر پرائیویسی کی چیز ہر بندے کو ہماری پتہ ہے؟ ہر چیز ہمارے ماں باپ کو پتہ ہے، ہر چیز ہمارے بہن بھائیوں کو پتہ ہے، ہر چیز ہماری فیملی والوں کو پتہ ہے، ساس سسر کو پتہ ہے۔ جو گھر میں چیز ہوتی ہے، میری طرف دیکھیے، 2 منٹ میں کوئی چیز ہوئی، ادھر دیکھیے فوری طور پر فون اٹھایا خاتون نے، اپنے ماں باپ کو کر دیا کہ اور ٹھیک ٹھاک کیا ہے حال ہے، سب کچھ ہے، اور پھر جو آج کی ایکٹیویٹیز ہوئی فوری طور پر بتایا۔ یہ اس کا مطلب کوئی پرائیویسی ہے ہی نہیں گھر کی، ہر چیز دوسرے دیش میں پتہ چل رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی ایسا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ BBC ہیں، اس کا مطلب کوئی بات بھی ہو تو اس کا مطلب ساری دنیا میں پتہ ہے، ان کے گھر کی بات ساری دنیا میں پتہ ہے، کوئی پرائیویسی نام کی چیز نہیں ہے۔ ایسا بندہ اسپرچولی مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ دوسری سائڈ پر بھی ہیں دوسرے لوگ اس کے بالکل اپوزٹ، افراط و تفریط۔ ایک وہ ہیں کہ جو کوئی شاید 1 کلو وہ رائس بھی چاول بھی لینے ہوں تو وہ بھی نہیں چاہتے کسی کو پتہ چلے، ہم دکان سے گزریں گے وہ کہتے ہیں اس راستے سے نہ جائیں، کوئی ہمارا جماعت والا مل جائے گا۔ یہ بھی بیمار آدمی ہے، یہ بھی مینٹلی بیمار آدمی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز پتہ چلنے میں کیا، اس میں کیا مسئلہ ہے کہ 1 کلو آپ نے چاول خریدنے ہیں اور 4 آپ نے سموسے خریدنے ہیں، کوئی سبزی خریدنے ہیں، تو آپ کو اس میں کون سی پرائیویسی ہے؟ کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں، یعنی واقعی وہ مینٹلی ڈسٹرب لوگ ہیں اور اسپرچولی بھی ڈسٹرب لوگ ہیں کہ ہر ایسی چیز وہ چھپاتے ہیں جو چھپانے کی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ دونوں میں نے کہا ہے کہ بیلنس ہو جائے، کہ بیلنس ہونا چاہیے، کہ ایک وہ کہ جو ساری ملت کو پتہ ہوتا ہے، باہرلے دیش میں پتہ ہوتا ہے، ایک وہ چیز کہ جو سانس بھی لیں تو چھپ کے لیتے ہیں کہ کوئی ایسے نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے۔ یہ لوگ بھی بیمار ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ میں نے دوبارہ بلکہ 3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بھی عقیدے کو بنانے میں یہ کاؤنٹ ہوں گی چیزیں۔ اگلی چیز، ایک چیز جو عقیدے کو بنانے میں کاؤنٹ ہوگی وہ نفسیاتی صحت ہے ہماری۔ اس میں آپ حیران ہوں گے، چیک کر لیجئے گا، گوگل کر لیجئے گا کہ ہم لوگوں کو ذہنی طور پر کون زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے، ہم کس سے زیادہ تنگ رہتے ہیں۔ اب ٹاپ 10 چیزیں نکالیے گا، گوگل کیجئے گا کہ کیا ہے، تو آپ کو یہ چیز بتائیں گے کہ سب سے زیادہ ہم جو ٹیز ہو رہے ہوتے ہیں، تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنی فیملی سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے ہو رہا ہے، بیوی اپنے شوہر سے ہو رہی ہے، یا اپنے ریلیٹیو سے ہو رہے ہیں، رشتہ داروں سے ہو رہے ہیں، قریبی والے عزیز و اقارب سے، یا اپنے والدین سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں سبب بنا دیتی ہیں ہمیں نفسیاتی مریض، اپنے قریبی ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ یہ آپ کیجئے گا ٹاپ 5 میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ جنہوں نے نفسیاتی صحت کا خیال رکھنا تھا، جن ساری فیملی نے مل کے ایک دوسرے کو ہیلدی بنانا تھا، اب سب سے زیادہ وہی ہمیں بیمار بنا رہی ہے، وہ بیماری لگا رہی ہے، سارے اپنے بیماری لگا رہے ہیں، ریلیٹیو بیماری لگا رہے ہیں فیملی میں۔ تو اس کو ہم لوگ کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب یہ جو ہے اس میں یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ میں یہ چیز کہوں گا بڑی تاکید کے ساتھ، یہ لاسٹ پورشن ہے ہمارا، کہ فیملی کو کیا چیز چاہیے کہ سائیکلوجیکل طور پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، پرووائڈ پیس، سکون فراہم کریں فیملی میمبرز ایک دوسرے کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ لڑیں۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ دی ہے، نہیں ہو سکتا کہ زندگی 4 دفعہ ملے۔ ایک دوسرے کو سکون پہنچائیں، سکون پہنچائیں۔ کیا آپ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر اگر لڑتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر اگر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی کیا ہے؟ ابھی آپ سانسیں 2 منٹ میں ختم ہو، چند لمحوں میں ختم ہو، سب چیز ختم ہے۔ سکون ایک دوسرے کو پہنچائیں۔ دوسری چیز، فیملی میمبرز ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، نہ یہ کہ یہ میں کہہ رہا ہوں گھر والوں کی بات ہے، ایک دوسرے کو جتنا زیادہ سپورٹ کریں گے اتنے زیادہ آپ لوگ اسپرچولی بھی، سائیکلوجیکلی بھی، سوشلی بھی، اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہوں گے۔ اگر نہیں سپورٹ کریں گے تو آپ یہ سمجھیے ایک فارمولہ یاد رکھیے، مجھے آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ اٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ جو دوسرے کو خوش نہیں رکھتا، جو دوسرے کو ہمیشہ تنگ کرتا ہے، کوئی ایک بندہ بتا دے کہ وہ خود خوش ہو، کوئی ایگزامپل دے دیں کہ وہ خود بہت خوش ہے، اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہے،
لیکن جو ہے وہ دوسرے فیملی ممبر کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، ہمیشہ تنگ ہی کرتا رہتا ہے۔ کوئی ایک بتا دیجئے، کوئی کبھی ایسا ہوا ہے؟ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دوسرے کو ٹیز کر رہے ہوں اور ہم سکون سے رہ سکیں، نہیں رہ سکیں گے فیملی ممبر بھی، یہ یاد رکھیں۔ محبت ایک دوسرے سے کیجئے، جس کے پاس جو چیز ہو وہی وہ سیل کرتا ہے، بیچتا ہے، وہی دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس محبت ہوگی تو آپ محبت بیچیں گے، دیں گے۔ پوری کوشش کریں، اس کو اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں محبت رکھی ہے، ہم نے فطرت سے ہٹ کے نفرتیں پیدا کر لی ہیں، سوء ظن پیدا کر لیا ہے۔ فیملی ممبرز کے بارے میں بھی سارے ہم شر بن گئے ہیں، خیر بننے کی کوشش کریں ایک دوسرے سے، محبت میں ہمیشہ۔ اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، انڈرسٹینڈ ایچ ادر۔ فیملی ممبرز، وہ فیملی صحت مند ہے کہ جس میں ممبرز ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ نہیں کرتے، سارے باپ اپنی مارے جا رہا ہے، ماں اپنی مارے جا رہی ہے، بچے کس کنڈیشن میں ہیں ان کو وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، کس جگہ پر ہیں، کہاں ہیں، ان کو کیا مشکل آ سکتی ہے، کبھی ساتھ ہیں، کسی دور جگہ پر ہیں، کیا ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ آیا ہے وہ ایسا کریں۔ اب نہیں ہو سکتا ایسا، مولا کا بھی فرمان ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنے دور کے مطابق تربیت نہ کرو، نہ کر سکتے ہو، نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو۔ فیملی ممبرز بھی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، سمجھائیں نہیں۔ اگر 90% کسی نے بھی کسی دوسرے کو سمجھ لیا تو پھر 10% سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلی چیز وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور احترام کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پیسے دینا شوہر کے لیے آسان ہے، اسی طرح بیوی کے لیے بھی پیسے سیکریفائس کرنا آسان ہے، زندگی میں اور چیز سیکریفائس کرنا آسان ہے، لیکن رسپیکٹ کرنا خاص طور پر کسی دوسرے کے آگے یہ ذرا سخت ہے زیادہ۔ رسپیکٹ، عزت دینا اور عزت لینا۔ آپ مجھے کوئی بھی ایک بندہ دکھائیے، وہ بھی ہاتھ کھڑا کیجئے، کہ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اور آپ کہیے کہ اس کی عزت نہیں ہے سوسائٹی میں۔ نہیں ہو سکتا ایسا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو رسپیکٹ دیتا ہے، جو مان رکھتا ہے، لوگ بھی اس کا مان رکھتے ہیں، لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ فیملی میں بھی ایسا ہے، نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ آپ دادا گیری کریں اور آپ کی رسپیکٹ ہو، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، قانون نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے، فیملی میں بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ پوری کوشش کرے کہ اکٹھے بیٹھ کر کھائیں، بہت زیادہ برکت ہے اس میں، اور یہ جو ہے ہماری سائیکلوجیکل ہیلتھ کے لیے بھی اور اسپرچول ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پوری کوشش کرے، جیسے فیملی آتی ہے لیکچرز میں، بہت سی چیزیں اکٹھی لرن کریں ٹوگیدر، اکٹھے، کوئی ایسی چیز کہ ساری فیملی سیکھ رہی ہے، یہ چیز بہت اچھی چیز ہے، بہت مزہ آئے گا۔ تو اس کا بھی اثر ہے انسان کی نفسیات پر بھی اور انسان کی روحانیت پر بھی۔ اور آخری چیز کہوں گا کہ وہ یہ کہ جو بھی فیملی ممبرز کی ضرورتیں ہیں اس کا خیال رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کو کوئی چیز پسند ہو کھانے پینے کی، آپ گئے، آپ نے وہ اس کی چیز اٹھا کے کھا لی، آپ نے اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا۔ کوئی چیز پہننے والی ہے، آپ نے اٹھا کے وہ کر دیا۔ کوئی چیز اس کے یوز میں ہے، لیپ ٹاپ یوز میں ہوتا ہے، ہم اٹھا کے شروع کر دیں اس سے پوچھے بغیر۔ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن یہی باتیں انسان کو سکون پہنچاتی ہیں، یا یہی باتیں انسان کو کیا کرتی ہیں، بے سکونی یا تنگ کرتی ہیں۔ تو فیملی ممبرز کی ایک دوسری کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیملی صحت مند فیملی ہے، فزیکلی بھی، اسپرچولی بھی، سائیکلوجیکلی بھی، مینٹلی بھی، سوشلی بھی۔ اور یہ فیملی پھر واقعاً وہ قرآن نے کہا ہے نا کہ وہ آئیڈیل فیملی کی طرف، قرآنک فیملی جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کہنا چاہ رہے ہیں، یہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔